یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جن صاحب نے یہ ہمیں بھیجا ہے انہوں نے اس کی کچھ تفصیل بھی بتائی تھی کہ اس طرح سے ہوا، اور جن کے ساتھ ہوا ان کا ہاتھ بھی میں نے دیکھا، اور جنہوں نے کیا ان کا ہاتھ میں نے نہیں دیکھا۔ تو جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان کا ہاتھ دیکھا، ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے۔ ابھی آپ اس چیز کو اگر غور سے دیکھیں، اپنے ہاتھ میں اس چیز کو آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ چیز ملے گی۔ یہ دیکھیں، یہ آگے زندگی کی لکیر، اور یہ لکیر آپ کو اپنے کسی دوست کے ہاتھ میں مل سکتی ہے، کسی جاننے والے کے ہاتھ میں مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لکیر کو غور سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس لکیر کو سمجھ گئے تو یہ سمجھیں کہ کافی حد تک یعنی آپ سمجھو ماہر ہو چکے ہیں اور ماہر ہو جائیں گے۔ تو یہ کس طرح سے لکیر ہے؟ دیکھیں، زندگی کی لکیر جو ہے نا یہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دماغ کی لکیر دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ دماغ کی لکیر اس کے ساتھ جو چل رہی ہے وہ اس طرح سے لکیر ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم بناتے ہیں دل کی لکیر تو وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دل کی لکیر یہ ہے لک لین، ٹھیک ہے، قسمت کی لکیر، یہ ہے قسمت کی لکیر۔ اور شادی کی لکیر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کامیابی کی لکیر ہے وہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو انہوں نے بتایا اور ہم نے جو انہیں بتایا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کا جب ہم نے ہاتھ دیکھا تو ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر تھی، ٹھیک ہے، شادی کی لکیر جو ہے وہ کامیابی کی لکیر کو کاٹ رہی ہے، اور اسی طرح سے یہ اپنی قسمت کی لکیر کو بھی کاٹ رہی ہے۔ قسمت کی لکیر کو بھی کاٹ رہی ہے اور شادی کی لکیر کو بھی کاٹ رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی لکیریں اگر یہ مرد کے ہاتھ میں ہیں تو یہ وہ مرد ہوتے ہیں جو شادی وغیرہ کر کے اس سے سارے پیسے ویسے لے کے نکل لیتے ہیں۔ جیسے آج کل محبت کا ایک عشق محبت کا ایک ڈرامہ جو نا وہ چل رہا ہے کہ عشق ہو گیا جی، محبت ہو گئی، لڑکی بیچاری جو نا ان کے چکنی چوڑی باتوں میں آ گئی۔ اس نے لڑکی سے کہا جی میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ابھی میں کچھ عرصہ گھر والوں کو بتا نہیں سکتا ہوں، اس لیے تم اتنے پیسے لے آؤ تاکہ ہم جو نا اپنی زندگی گزاریں، کسی اور شہر چلے جائیں، وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں۔ تو لڑکی نے، غریب گھرانے کی اگر لڑکی ہوگی تو جو اس کی والدہ کمیٹیاں وغیرہ جو ڈال رہی ہے وہ کمیٹی کے سارے پیسے لے آئے گی، اور جو والدہ نے زیور بنایا ہوگا اسی کی شادی کے لیے وہ سارا زیور بھی اٹھا کے لے آئے گی، ٹھیک ہے، اس کی باتوں میں آ کے، کیونکہ اس نے کہا میں شادی کروں گا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میں بڑا لینڈ لارڈ ہوں، یہ ہے ہمارا خاندان، یہ ہے ہمارا خاندان۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں جن سے کہتے ہیں کہ باتوں کے پکوڑوں میں مرچ مسالہ اور بیسن نہیں لگتا۔ اس طرح کی وہ کر کے یعنی یہ جو لکیر دیکھیں، کامیابی کی لکیر کو کاٹ رہی ہے، شادی کی لکیر، اور پھر قسمت کی لکیر کو کاٹ رہی ہے، یہ آ کے اس کے ساتھ قسمت کی لکیر کو کاٹ رہی ہے، اور آگے دماغ پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ذرا لڑکے نے کہا یہ سارا کچھ لے آؤ، سارا کو لڑکی لے آئی، اور لڑکے نے کیا کیا کہ اس کو لے گیا یہاں سے کسی اور شہر، مثال لے لو، گوجرانوالے لے گیا، لاہور لے گیا، یا پنڈی اسلام آباد لے گیا، یا کسی اور بالائی علاقے کی طرف لے گیا، کہیں بھی لے گیا، وہ لے کے نکل گیا۔ اب جو نا اس نے لڑکی کو تو فل اپنی فریم میں لیا ہوا تھا، لڑکی اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھی۔ وہ جتنے پیسے تھے، سونا تھا، یہ تھا، وہ تھا، انہوں نے وہاں کہیں ہوٹل میں کمرہ لیا، رینٹ پہ کمرہ لیا رہنے کے لیے، اور جیسے ہی یہ بیوی سوئی، پتہ نہیں اس نے کوئی نشہ ور چیز پلا دی، کیا پلایا، وہ سو گئی، اور یہ سارا سونا اور پیسے لے کے رفو چکر ہو گیا۔ اور بعد میں بہت کوشش کی، اور لڑکی پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ فلانا۔ پھر وہاں سے ان کے والدین کو بلایا گیا، اور وہ بچی کے اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے بھیج دیا کہ جاؤ۔
اب اس طرح کی بات اگر اسی طرح کی لکیریں اگر شوہر کے ہاتھ میں ہیں تو وہ یہ کر سکتا ہے، اگر بیوی کے ہاتھ میں ہے تو وہ بھی اس طرح سے کر سکتی ہے۔ یہاں کچھ ہی عرصہ پہلے ایک صاحب تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، 2 جوان بچے تھے، بچوں کی شادیاں کر چکا تھا، اور تھا وہ پیسے والا ٹرانسپورٹر تھا۔ اس نے ایک جو ہے نا وہ شادی کر لی، یہ اپنا ٹی پی ایکس کی طرف، یہاں شادی کر لی بنگالی لڑکی سے۔ بنگالی لڑکی سے شادی کا انہوں نے اس سے 1 لاکھ روپیہ لیا یا 1.5 لاکھ روپیہ لیا۔ اس کا اپنا کہنا یہ ہے کہ مجھ سے 1.5 لاکھ روپیہ لیا شادی کے لیے۔ اس کے بعد اس کو بولا جی اپنی بیوی کو زیور نہیں بنا کے دیے، یہ نہیں بنا کے دیے، پیسے والا تھا، اس نے زیور ہی بنا کے دیے، اور جو بیوی کے زیورات تھے وہ بھی اس کو دیے کہ بیوی خوش ہو جائے۔ تو بیوی نے کیا کیا کہ رات کو بیوی اسی طرح سارا کچھ لے کر نکل گئی۔ جنہوں نے شادی کروائی تھی ان کے پاس گیا یہ، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہلایا تھا کہ نکاح کراؤ، تو ہم نے نکاح کرایا، حالانکہ وہ نکاح بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ بندہ بھی نکل گیا اور وہ بھی نکل گئی۔ اسی طرح وہ سارے پیسے لے کے، بیوی زیور اور پیسے لے کے رفو چکر ہو گئے، اور ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر تھی، یہ دل کی لکیر اس سے کئی شاخیں نکل رہی تھی، یعنی کئی شاخیں نکل رہی ہیں کہ ایسے لوگ منٹ میں ماسا، منٹ میں تولا، گھڑی میں کیا، گھڑی میں کیا، ایک منٹ میں یہ لوگ اپنے مزاج، اپنی عادت، اپنا ٹائم، اپنا سب کچھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو ان لکیروں کو غور سے دیکھیے گا، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں اگر ایسا ہے تو لڑکیوں سے میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی محبت یا تعلق یا لنک رکھنے سے پہلے ان چیزوں پر غور کر لیں، تاکہ بعد کی مصیبت سے آپ کو چھٹکارا ملے۔ اسی طرح لڑکوں کو بھی چاہیے کہ شادی کرنے سے پہلے یا کسی سے کوئی تعلق یا لنک بنانے سے پہلے اس کے ہاتھ پر غور کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی جمع پونجی بھی ڈوب جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ 555 نے سوال کیا ہے سائنوال سے کہ میرے ہاتھ میں گورنمنٹ جاب یا کوئی نوکری کوئی ہے یا نہیں۔ دیکھو پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سرکاری جاب کی تو علامت کو مجھے نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ اگر کاروبار کریں تو اس میں بہت بڑی کامیابی نظر آتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، کوشش کر کے دیکھیں۔ ندا نے سوال کیا ہارون آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں۔ ندا صاحبہ، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، اور آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، اور آپ کی قسمت بہت اچھی ہے انشاءاللہ۔ مدثر منیر نے سوال کیا ہے جنگ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی 3-4 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اگر ابھی تک نہیں ہوئی تو یہ آپ لوگوں کے اندرونی کچھ معاملات ہیں، باقی ہاتھ کے حساب سے تو آپ کی شادی کی لکیر موجود ہے۔ اشتیاق نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، بڑا پریشان ہوں، اور ڈاکٹر نے جگر کا مسئلہ بتایا ہے، یہ بتائیں کہ مجھے شفا ملے گی یا نہیں۔ دیکھو پیارے دوست، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور مرض جو نا وہ ایک بنایا ہے، لیکن اس کا علاج 101 بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوشش کریں جتنا زیادہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھا کریں، اور بسم اللہ کر کے کوئی بھی پانی جو نا، جس وقت بھی آپ پانی پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پئیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا بھی دے گا، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ رخسار قریشی نے سوال کیا انڈیا پونے سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور شادی 2022 کے 7ویں یا 9ویں ماہ میں ہونے کے چانس موجود ہیں، اور شادی کامیاب رہے گی، شادی اپنوں میں ہوگی۔ مونا نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے نصیب میں دولت اور کامیابی ہے یا نہیں۔ مونا صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی بھی ہے اور دولت بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ کی بہت رحمت بھی ہے۔ آپ کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، یقین کریں کہ وقت آپ کا بہت اچھا، اور اس وقت کی قدر کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ علی حمزہ نے سوال کیا کوٹ مومن سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کہ میری اولاد اسی بیوی سے ہوگی یا دوسری شادی کروں گا تو اس سے ہوگی۔ پیارے دوست، یہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 2 سے 3 لکیریں موجود ہیں۔
اللہ انہی سے اولاد دے گا، آپ کو دوسری شادی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال کوشش کریں کہ سورہ کوثر خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بولیں 300 بار پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ حنا ناز نے سوال کیا USA سے میرا شوہر اور میں ملک سے باہر یعنی کہ انڈیا میں سیٹ ہونا چاہتے ہیں، کیا ہم کوشش کریں تو وہاں سیٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، اللہ کے فضل سے آپ کوشش کریں، اللہ کی رحمت ہوگی اور آپ انشاءاللہ وہاں سیٹ بھی ہو جائیں گے اور کامیابی بھی نصیب ہوگی اللہ کے فضل سے۔ ریانہ نے سوال کیا مظفر گڑھ سے کہ یہ بتائیں کہ میرا فیوچر کیسا ہے، آنے والا وقت میرے لیے کیسا ہوگا؟ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا اور اللہ آپ کو مزید کامیابیاں نصیب کرے گا، لیکن نئے سال کے آغاز کے بعد آپ کی پوزیشن بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سیمہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری عمر 33 سال ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ سیمہ صاحبہ، آپ کی زندگی میں شروع سے جو مشکلات یا پریشانیاں چل رہی ہیں وہ ٹوٹل کی ٹوٹل یعنی نظر بد کی وجہ سے ہیں، اور اس ایک پریشانی سے آپ اپنے آپ کو نکالتی ہیں تو دوسری پریشانی آپ کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہ معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں اور اس کے علاوہ حسب توفیق صدقہ ضرور دیا کریں، کیونکہ آنے والا جو سمجھیں کہ 2022 کا لاسٹ منتھ جو ہے نا اور 2023 کا آغاز آپ کی زندگی میں کافی تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے اور اس وقت شادی بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان بلوچ نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میرے 28 سال ہو گئے سعودی عرب میں، اب میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں، کیا میں وہاں جا پاؤں گا یا نہیں؟ بالکل آپ جا بھی پائیں گے اور آپ کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کا جو وقت ہے وہ بھی کافی بہتر چل رہا ہے اور آنے والے وقت میں مزید بہتری کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو اگر آپ نے بچانا ہے تو نظر بد سے بچائیں، باقی اللہ کے فضل سے آپ کا ہاتھ بھی بہت اچھا اور آپ کے ہاتھ کی لکیریں بھی بہت زیادہ بہتر اور اچھی ہیں۔ انیلا طارق نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے پہلے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دوسری شادی ہے یا نہیں؟ بالکل اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر موجود ہے، اور وقتی طور پر جن پریشانیوں اور جن مشکلوں کو آپ شکار ہیں ان مشکلوں سے انشاءاللہ 2021 کے لاسٹ منتھ میں باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لگائیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔